اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِیَامٌ، اور نماز پڑھو اس وقت جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، اگر تم ایسا کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق، اس نے پیدا کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ الناس، اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ تمام کا مفہوم الناس، الف لام جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ تو آپ کا وہ فعل تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک مفعول آپ کا استعمال ہو گیا۔ جعل، اس نے بنایا، جعل اللہ، اللہ نے بنایا، جعل اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا، فعل فاعل مفعول، جملہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے زمین کو کیا بنایا؟ ٹھیک، اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے زمین کو ایک بچھونا بنایا، ایک فرش بنایا، تو اب یہ جو ایک فرش ہے یہ دوسرا مفعول ہوگا، اور وہ مفعول ہے چونکہ، لہذا وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا۔ تو جعل اللہ الارض فراشن، تو اب اس جملے میں الارض اور فراشن یہ دونوں اس کے مفعول ہیں، ذہن رکھیے گا۔ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، جعل اللہ السماء، اللہ نے آسمان کو بنایا، کیا؟ بناءً، ایک چھت، اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا۔ اچھا، یہاں ایک پوائنٹ پچھلا ذہن میں تازہ کریں، فراشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے الف کے ساتھ لکھا ہے، اور بنان کو میں نے الف کے بغیر لکھا ہے۔ ہاں جی، کون سا پوائنٹ ہے یہاں پر؟ یعنی منصرف اسماء ہم نے پڑھا تھا جب بھی حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز تھے، اگر تو اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو پھر الف ایڈ نہیں ہوگا، اور دوسرا ایکسیپشن تھا کہ وہ الفاظ جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو بھی دو زبر کے بعد ایک الف آپ ایڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہیں۔ اور پھر ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فرق رکھا ہے نکرہ کا بھی۔ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، ایک کا میں نے اضافہ کیا، اور اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا۔ اسی طرح حاسبہ، ترجمہ کرتے جائیں، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو۔ حاسبہ، اس نے گمان کیا، حاسبہ زیدن، زید نے گمان کیا، رفع میں آ گیا تو فاعل ہو گیا آپ کا، وہ ظاہر ہو گیا، پہلے وہ ضمیر کی صورت میں تھا،
اب یہاں پر ظاہر ہو گیا حسب زید، زید نے گمان کیا. حسب زید حامدا، زید نے حامد کو گمان کیا. سمپل جو ہمارے پاس اردو میں فاعل اور مفعول کو رکھنے کا فارمولا ہے، نے فاعل کے ساتھ اور کو مفعول کے ساتھ. تو زید نے گمان کیا حامد کو. ابھی بھی دیکھیں اس میں کمی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا گمان کیا؟ تو آپ کہیں گے عالمن، ایک عالم. اب یہ بات مکمل ہوگی. حسب زید حامدن عالمن، زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. تو یہاں پر حامدن اور عالمن یہ دو اس کے مفعول ہو گئے. تو ایک پوائنٹ ہم نے آج مزید پڑھا کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک سے زائد مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک، اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے لہذا اسے آپ کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہم پڑھ چکے ہیں، فعل، فاعل، مفعول. آج ہم جملہ فعلیہ کا ایک چوتھا جز پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چوتھا جز کیا ہے؟ اردو میں ایگزامپل رکھتا ہوں پھر اس کی عربی کرتے ہیں. زید کرسی پر بیٹھا. کام کیا ہوا اس میں؟ بیٹھنے کا. بیٹھا آپ کا فعل ہے، فعل ماضی. فاعل کون ہے؟ زید آپ کا فاعل ہے. مفعول اب دیکھیں یہاں وہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں ہے، بڑا ٹیڑھا سا پوائنٹ، لیکن یہ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. مفعول دیکھیں کن افعال کا ہوتا ہے؟ جو متعدی افعال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مفعول ہم نے پڑھا ہے وہ ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب کے حوالے سے مفعول متعدی افعال کا استعمال ہوگا. اب یہ بیٹھنا جو فعل ہے یہ متعدی ہے کہ لازم ہے؟ یہ لازم ہے نا. میں نے کو بتایا تھا کہ لازم افعال کون سے ہیں؟ انٹرانزٹیو ورب آپ کے کون سے ہیں جب فعل کا اثر خود فاعل پر ہو. متعدی ہوتا ہے فاعل سے آگے ٹرانسفر ہو کسی اور پر. ٹھیک، تو اب یہ بیٹھنا آپ کا لازم فعل ہے، یہ آپ کا فعل ہو گیا. زید آپ کا فاعل ہو گیا. اب اس جملے میں مفعول نہیں ہے کیونکہ لازم فعل ہے، لازم فعل کا مفعول نہیں ہوگا. لیکن یہ کرسی پر، اب یہ ایک اور جزو آ گیا ہے ہمارا جملہ فعلیہ میں. اس جزو کو ہم کہیں گے متعلق فعل. آپ کو یاد ہوگا جب جملہ اسمی ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے مبتدا خبر اور پھر متعلق خبر ایک ایڈ کیا تھا. تو یہ اب چوتھا جز جملہ فعلیہ میں ایڈ ہو رہا ہے، متعلق فعل. پتا آپ کو صرف یہ، اگر آپ کا ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب کا کنسپٹ کلیئر ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول ہے یا پھر متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ابھی انشاءاللہ تعالی مزید ایک سٹیپ ہم آگے جائیں گے تو زیادہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. اب یہ کرسی پر، اس کی عربی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. اور مرکب جاری آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک، تو مرکب جاری کو بھی ہم نے یہاں پر بھی جاری رکھنا ہے. ہاں جی، عربی اس کی بنائے بیٹھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جلسہ، وہ بیٹھا. اب وہ کو ظاہر کر دیا تو ہمارا زید آ گیا. جلسہ زیدن، زید بیٹھا. اب مفعول نہیں ہے، کرسی پر، یہ ہمارا متعلق فعل ہے. تو ہمیں اب چوتھا کلر یوز کرنا پڑے گا، علی الکرسی. جلس زید علی
کرسی. کلیئر ہو گیا؟ ایک جملہ اور لکھتا ہوں. حامد گھر سے مسجد کی طرف گیا. جی فعل کیا ہے اس میں؟ گیا. گیا آپ کا فعل ہے، یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل کون ہے؟ حامد. اب یہ گھر سے مسجد تک، اب یہ مفعول نہیں ہے. گیا آپ کو بتا رہا ہے یہ جانا ایک لازم فعل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گھر سے مسجد تک، یہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ یہ آپ کا متعلق فعل کہلائے گا. جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. جانے کے لیے ذہابہ، حامدن. گھر سے کی عربی آپ کو آتی ہے؟ من البیتی، مسجد کی طرف، الی المسجد. ذهب حامد من البیت الی المسجد. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جب عربی آپ کے سامنے لکھی ہوگی تو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. ذهب وہ گیا، ذهب حامد. اب آپ نے کہا اچھا وہ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا کیونکہ رفع میں آ گیا، تو حامد گیا من البیتی، گھر سے، الی المسجد، مسجد کی طرف. اب آپ کے ذہن میں شاید سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ یہ متعلق فعل شاید صرف لازم افعال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، متعدی افعال میں بھی آپ کا متعلق فعل استعمال ہو سکتا ہے. مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. فاعل ضمیر کی صورت میں، مفعول ضمیر کی صورت میں، یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں دہراتا رہوں گا تاکہ آپ بھول نہ پائیں اس کو. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. ٹھیک. اب اس میں فعل کیا ہے؟ مارا. فاعل کون ہے؟ کس صورت میں ہے فاعل؟ ضمیر کی صورت میں. تو فوری طور پہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ گردان چلے گی. مفعول ہے، مارنا ظاہر بات ہے ایک متعدی فعل ہے، نہ بھی ہوتا تو فعل متعدی ہی رہنا تھا، لیکن یہاں پر موجود بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ اس کو. ٹھیک. تو آپ کا مفعول، اور مفعول کی صورت میں وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہے. تو فاعل اور مفعول دونوں آپ کے ضمیر کی صورت میں ہے. فعل، فاعل، مفعول، تین اجزاء مکمل ہو گئے. اب یہ کوڑے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا متعلق فعل ہے. یعنی کوڑے کے ساتھ کی انگریزی کیا ہوگی؟ ود کوڑا. ٹھیک ہے. اور ود کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ با. ہم نے حروف جارہ میں بنیادی پہلا حرف جو پڑھا تھا وہ با پڑھا تھا نا، کہ با جو ہے وہ ساتھ، یعنی انگریزی کا جو ود ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل ہوگا. جی